دیکھیے گا کہ آواز صحیح جا رہی ہو، اتنا ہی فاصلہ ہو۔ اس کو اگر تھوڑا پیچھے کریں، اس کو بیلنس صحیح ہے، ٹھیک، یہ بہت اوپر ہے، ٹھیک، تھوڑا ٹھیک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماشاءاللہ ایک دلچسپ سٹنگ ہے جس میں کافی تعداد میں خواتین بھی تشریف لائی ہیں اور ساتھ میں مرد حضرات بھی موجود ہیں۔ یہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ اگر ایک گلدستہ ہو، سارے پھول ایک ہی رنگ کے ہوں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن اگر اس میں بہت سارے رنگوں کے پھول اس گلدستے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو اس گلدستے کا حسن اور خوبصورتی دو چند چہار چند ہو جاتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، اور ان سب کا موجود ہونا اس محفل میں یہ ایک بہترین اور حسین امتزاج ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا کردار ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں بے حد اہم ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے اور خوشی ہے اور مسرت ہے۔ اس موقع پر میں خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور مردوں سے بھی، کسی عقل مند انسان نے کہا تھا کہ مجھے تعلیم یافتہ مہذب اور سمجھدار مائیں فراہم کرو تو میں تمہیں بہترین نوجوان فراہم کروں گا۔ تو جس طرح بھی جعفر صادق آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ اس معاشرے میں آپ کے لیے یہ مواقع موجود ہیں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آپ کے لیے ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو سکتے ہیں۔ اور آج یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ یہ 11ویں شریف کا دن ہے۔ حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب بڑا بابرکت دن۔ تو کیوں نہ آج اس عظیم ہستی کے زندگی کے ایک گوشے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 11ویں شریف ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، باعث فخر ہے کہ اتنے عظیم ہستی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اور ان کی فیوزات و برکات کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس 11ویں شریف کے دن پر۔ تو پھر ساتھ میں یہ بھی بات ذرا غور سے سنیں، جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر تھے اور ان کی والدہ ہی ان کی سرپرستی، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ضرور اس پر غور فرمائیں گی، اور
مجھے چونکہ اردو میں آسانی ہوتی ہے تو اردو میں ہی گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کی سرپرستی ان کی والدہ کر رہی تھی۔ ان کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے میرے بچے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ مائیں عموماً بچوں کے پیٹ کے بارے میں سوچتی ہیں کہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، نیند نہیں آئی ہوگی، تھک گیا ہوگا، بستر صحیح نہیں ہے اس کے لیے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہے، لیکن حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک ہی فرزند اور اس کی تعلیم کے لیے سوچ رہی ہیں۔ اب دیکھیں 600-700 سال کم و بیش آپ حساب لگائیں کتنا عرصہ اس وقت تو گزر چکا ہوگا، تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہیں تعلیم کے لیے جانا ہے، اور بیٹا بھی اتنا فرمان بردار کہ ماں کے کہے پر لبیک کہتا ہے۔ کیوں خواتین ہیں موجود تو یہ ہم اب دیکھیں غوث اعظم کی زندگی کی بنیادیں، شروعات ہے، اور اس عظیم ہستی، اس روحانی ہستی جس نے چار دانگ عالم کو فیضیاب کیا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ماں ہے، اور وہ ان کے لیے فیصلے کر رہی ہے کہ اس میرے بچے کو کیا کرنا ہے۔ یہاں کی باشعور مائیں، ان کو بھی بے شمار مواقع موجود ہیں، تو ان کو بھی اس طرح سنجیدگی سے اور پوری دلچسپی سے، دل جمعی سے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور فیصلے میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ماؤں کی بات بھی ہم غور سے سنیں۔ تو وہ ماں اپنے بچے کی جدائی کو پسند نہیں کرتی، باپ پھر بھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ خود سنبھال لے گا، لیکن ماں خوفزدہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اکیلا نہ ہو جائے۔ ممکن ہے یہاں کی سوسائٹی کا علم مجھے نہیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، لیکن بچے نے لبیک کہا، اور اس کے جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اندر کی جانب سے کہیں کچھ پیسے چھپا کر ڈالے اور اس کو سی دیا، اور ایک نصیحت کی، صرف ایک نصیحت، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ نصیحتیں تو اب اندازہ کریں کہ ہمارے کان کتنی نصیحتیں سن چکے ہیں، بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور بے حساب سنتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس وہ چھلنی نہیں ہے کہ چھان سکیں کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی۔ وہ ساری چیزیں ہم دماغ میں انڈیل رہے ہیں۔ آپ کیا خیال ہے اگر آپ کے منہ کے ذریعے، آپ کے معدے میں ہر طرح کے کھانے ڈال دیے جائیں، گوشت بھی ڈال دیا جائے، مچھلی بھی ڈال دی جائے، دودھ بھی ڈال دیا جائے، دال بھی ڈال دی جائے، سبزیاں بھی ڈال دی، اور ایک ساتھ ڈال دی جائے، تو اندر کیا حال ہوگا؟ معدے کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ہمیشہ آپ اور ہم سب کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی رہنمائی میں چلنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیوں گرفتی، رومی صاحب فرماتے چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، جب رہنما پکڑ لیا ہے تو پھر اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ ہم چوں موسیٰ پیش خضر رہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا تھا کہ کسی کو علم ہے جس سے میں علم حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک شخص ملے گا جس کے پاس علم لدنی ہے، جس کو میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے۔ وہ جب وہاں گئے تھے، وہ سارا واقعہ لمبا ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صرف ایک شرط رکھا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو گے اور میری بات پر اعتراض نہیں کرو گے۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ تو اس ماں نے اپنے بچے کو ایک ہی نصیحت فرمائی کہ سچ بولنا۔ چلے گئے، راستے میں قافلے کے ساتھ دور کا سفر تھا اور وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور وہ راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جانے لگے۔ ان کی ساری چیزیں جتنی بھی تھیں انہوں نے چھین لی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں جو اندر چھپائے گئے پیسے تھے وہ ان کے نظر میں نہیں آئے۔ یہ واقعہ ہم بچپن میں اپنے گھروں میں سنتے تھے۔ تو وہ پھر
جب گئے سردار کے سامنے تو سردار نے ان سے پوچھا ہاں بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں ہے۔ تو سردار حیران ہو گیا اور انہوں اپنے ان ڈاکوؤں کو کہنے لگا تم کیسے بندے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، اور یہ بچہ میرے منہ کے سامنے جس کو تم نے پکڑا نہیں وہ بتانے جا رہا ہے۔ تو حیران ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ بچے تمہاری تو یہ چیز ہم سے چھپی ہوئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا تو تم نے کیوں بتا دیا؟ ہم تو ابھی جانے والے تھے، ہم سامان لوٹ چکے تھے، تمہارے پیسے بچ جاتے۔ تو اس عظیم فرزند نے بڑے دلیری سے بہادری سے کہا کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو اس لیے میں سچ بول رہا ہوں۔ تو اس ماں کی اس نصیحت کا اثر اس صاحبزادے پر، ان کے زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر اس ڈاکوؤں کے سردار پر پڑا۔ وہ حیران ہو گیا، اور پھر وہ جس طرح آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ شاید ایسا ہو، مجھے تو بڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ شاید ان سب چیزوں کو انہوں نے لوٹا دیا اور قافلہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ محو سفر ہو گیا۔ تو یہ ایک تربیت کی ابتدا تھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے عیال کو بچاؤ، اپنے فیملی کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے فیملی کو بچاؤ۔ ہم اور آپ کس قدر اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے؟ ہم یہ سوچیں گے شاید یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی اس آخرت کا جو سارا نظام کھڑا ہوگا اس دنیا کے معاملات پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اس بنیاد پر آخرت کا معاملہ ہمارے اوپر آئے گا۔ تو اس وقت بھی ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو بچائیں۔ تو اس لیے ہم نے کس قدر تیاری کی ہے اور ہم ذہنی طور پر کتنا تیار ہیں۔ اور پھر محبت اور عقیدت بہترین چیز ہے، لیکن محبت اور عقیدت کے ساتھ اطاعت اور فرمان برداری بھی چاہیے۔ اطاعت اور فرمان برداری کے بغیر محبت اور عقیدت یہ جاہلانہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو اطاعت و فرمان برداری تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اس ہدایات کی رہنمائی میں چلے۔ تو اس لیے دوستو اس سلسلہ نقش بندیہ کی جو بات ہو رہی تھی آپ اور ہم سب سن رہے تھے کہ اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے مرشد کامل کے ساتھ بہترین محبت اور بہترین تعلق قلب کا بھی ہو اور اس کے ساتھ اطاعت بھی ہو۔ تو بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنی فیملی کو بچانا۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات جو ایک فیملی کے لیے، ایک خاندان کے لیے ضروری ہے وہ اس کا تعلق ماں باپ سے ہے کہ باپ اپنی ماں، اپنی بیوی کو عزت دے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو عزت دے اور بیوی اپنے شوہر کو عزت دے۔ کیا یہ ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چاہتے کہ بیوی ہمارے قدموں میں پڑی رہے اور ہماری مرضی جو چاہے وہ کرتے پھریں کیونکہ ہم چودھری ہیں؟ یا اس کے برعکس ہو کہ وہ شوہر بیوی کی مرضی کا تابع اور اس کے حکم کے پیچھے چل رہا ہے اور کوئی سوچ بچاری نہیں، یہ باہمی عزت ہے۔ یہ عزت دیں گے تو آپ آگ سے بچیں گے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچیں گے آپ۔ آگ جو برباد کرنے والی چیز ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی جگہ پر اگر آگ بھڑک اٹھے تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اگر کسی جنگل میں بھڑک اٹھے تو اس جنگل کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی چیز جو ضروری ہے، یہ عاجز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، وہ آپ ان پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں، اور اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز عزت ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے اعتماد، کہ ضروری ہے
کہ شوہر کا بیوی پر اعتماد ہو اور بیوی کا شوہر پر، کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں دو کردار آ گئے، ایک والدہ تھی اور ایک صاحبزادے تھے، اور ان کے والد گرامی وفات پا چکے تھے، اور اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت جب ماں باپ دونوں موجود ہیں تو دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، باہمی اعتماد۔ وہ باہمی اعتماد اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی درمیان میں تیسرا آدمی آ کر مجھے کہے کہ ایسے ہو رہا تھا یا ویسے ہو رہا تھا، میرے ذہن پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ باہمی اعتماد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک عمومی بات فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یعنی کہ سب امتیوں کو ارشاد ہو رہا ہے۔ اور بعض ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض گمان اور شک اور شبہات جو آپ دل میں پیدا کرتے ہیں یا ذہن میں آتے ہیں یا زبان پر آتے ہیں، وہ گناہ ہیں۔ یعنی گناہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جہنم کی بات تو بعد میں آئے گی نا، ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑی شرمناک بات ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ہم سے سرزد ہو جائے۔ تو اس عزت و اعتماد کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ محبت کا آتا ہے، محبت اور پیار۔ اس میں کوئی ترازو پکڑ کے مت بیٹھے کہ بھائی ادھر میری بیوی نے 1 پاؤ ڈالا ہے تو میں بھی 1 پاؤ ہی ڈالوں گا، اس نے 1 آنا ڈالا ہے تو میں 1 آنا ہی ڈالوں گا، اس نے اتنے گرام ڈالے ہیں تو میں بھی اتنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بے دریغ محبت فرماتے تھے، بے دریغ، بغیر نام پوچھے کوئی بھی آ جائے اس کو عزت دیتے تھے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں علل اعلان، سب کے سامنے، آپ کو پتا ہے جتنے بھی ہمارے اس علاقے میں لوگ بستے ان سب میں سے میں بہترین شخص ہوں جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ سب کے سامنے علل اعلان فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ برداشت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ جب آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ ایسے معاملے آئے بھی صحیح تو اس پر بھی صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی پیاری بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں دی تھی، حضرت ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ ملنے کے لیے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو دیکھا کہ ان کی صاحبزادی ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ہم کلام ہے۔ یہ سننے لگے کیونکہ یہ ان کے والد تھے، تو وہ ناراض ہو رہی تھی، غصے کا اظہار کر رہی تھی، یہاں تک اگر میں غلط ہوں تو میری درستگی کیجیے گا، معاف کیجیے گا، یہاں تک کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دور ہٹایا اپنے ہاتھ سے۔ تو وہ پھر غصے میں آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے بیٹی کی طرف لپکے تاکہ اس کو روکیں اور اس کو ٹوکیں۔ حضور نے ان کو دھکا دے دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں آپ سب میں سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ تم درمیان میں آنے والے کون ہوتے ہو؟ آپ خاموش، کچھ نہیں بول رہے۔ تو میرے دوستو، آج اس 11ویں شریف کے اس بہترین محفل کو ہم شوہر اور بیویوں کے نام کرتے ہیں کہ آئیں آج ہم نئی زندگی کی شروعات کریں، آئیں ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، آئیں ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ہم جب گھر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے پہلا جو کام کرتے ہیں ہم اپنی بیوی کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہمیں تو اس میں آتا ہے نا، بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، وہ باہر سے آتے بوسہ دیتے، جاتے تو بھی بوسہ دیتے۔ تو آئیے ہم اس چیز کو اپنی زندگی، عملی زندگی میں شروع کریں، کیونکہ ہمیں بہترین باصلاحیت نوجوان چاہیے۔ اس قافلے کو، اس جمعیت کو، اس گروپ کو بہت لمبا سفر کرنا ہے، بہت آگے جانا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے پیغام کو دور تک لے جانا ہے، ان کا یہ محبت کا جو علم ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے پیارے صحابہ اولیاء نے جس انداز میں اس طریقے کو اختیار کیا تھا، ہمیں بھی اس طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ بہت اہم، بس مجھے تو اب
اس موقع پر اور زیادہ کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. اتنی اہم اور بنیادی چیز ہے کہ میں کوئی اور بیٹھ کر گفتگو کروں، اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یا ہر ایک کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شخص مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ہر گھر میں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. ہم سب مل کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ٹریک پر نہیں ہے، لیکن ہم جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص جس کو ہم اگر اپنے روایت میں اپنے مزاج کے مطابق گناہ گار کہہ رہے ہیں، وہ گناہ گار ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بیچارے پر کیا بیت رہی ہے، اور یہاں ہم ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ عزت دو، محبت دو. اگر بیمار ہے تو وہ الٹیاں تو کرے گا نا. کیا خیال ہے؟ معدے کا مسئلہ ہے، الٹیاں کرے گا، اس کو اسہال بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے آنکھوں سے پانی بہے گا، ناک سے بھی پانی بہے گا، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ 2 یا 3 آدمی اس کو سنبھالتے ہیں، ہسپتال میں ڈالتے ہیں تو ہسپتال کی جو پیرامیڈکس ہیں اس کو سنبھالتے ہیں. تو اگر کسی شخص کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ ایک طرح سے کسی بیماری کا شکار ہے. اب وہ کچھ الفاظ نکال رہا ہے، کچھ گفتگو کر رہا ہے، یا کوئی بھی وہ ایکشن کر رہا ہے، ہمیں اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کی سچویشن کیا ہے، ان کے سامنے چیلنج کیا ہے. وہ مریض کو جو بیمار ہے الٹیاں کر رہا ہے، آپ ججمنٹ دے دیں گے کہ بھائی یہ تو ایسا ہے، کیوں الٹیاں کر رہا ہے، بند کرو الٹیاں، اس کا منہ بند کرو. کیا ایسا کریں گے آپ؟ کیوں اس کے ناک سے پانی بہ رہا ہے، بند کرو اس کی ناک. ایسا کریں گے ہم؟ نہیں. ہم ہمدردی کے ساتھ غور کریں گے کہ وجوہات کیا ہے. تو میرے بھائیوں، گھروں میں اگر کسی بھی بھائی بہن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اس کو نظروں کا نشانہ نہ بنائیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکے. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ یہاں دوستوں نے ماشاءاللہ بہترین کام شروع کیا ہوا ہے. ہمارے محترم دوست مرحوم صفدر صاحب، حاجی پولا خان کے فرزند، انہوں نے مل کر جو ایک بیڑا اٹھایا، ایک کام شروع کیا، نوجوانوں میں ایک جذبہ اور جوش پیدا کیا. الحمدللہ آج وہ نوجوان اس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، اس جذبے کو بلند کیے ہوئے ہیں، اس چیریٹی ورک کو، اس خیراتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس پر بہت مسرت اور خوشی ہے، اور ہم بہت اس پر فخر کرتے ہیں. اس جذبے کو، اس شوق کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا یہ فرمان ہے کہ بھئی جو بھی آئے اس سے نام مت پوچھو، اس کو عزت دو اور اس کو کھانا کھلاؤ. وہ ہمارے سندھی میں شعر پڑھتے تھے، وہ شاید مجھے یاد بھی آ جائے کہ پوچھے کی نہ نالو پاڑو نہ کی ذات نالو. وہ جب بچپن میں ہم سنتے تھے کہ بھئی ہمارے مرشد کا یہ کام ہے، وہ قوم قبیلہ نہیں پوچھ رہے ہوتے، وہ نام بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے. اچے جو امید سارے ونے کی نہ پالو، جو بھی امید بھر کے آتا ہے تو وہ جھولیاں بھر بھر کے جاتا ہے. ان کو نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون آیا تھا. وہ جس طرح ایک درویش کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ صحیح وائز میں اور درویش میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو، اگر غلط سمجھ رہے تو پہلے سے معذرت ہے. درویش خاموش ہو گئے. تو کیا اس کو جواب دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے. فرمایا کہ جاؤ کسی وائز کے پاس. تو اس وائز کے پاس گئے تو اس نے ان کو وہ اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اس طرح اس طرح اس طرح. پھر وہ ان کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اس نے دے دیا جواب. اس نے کہا یہ جواب دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. دوسرے وائز کے پاس جاؤ. وہ دوسرے وائز کے پاس چلا گیا تو اس نے کہا یہ تو بے وقوف ہے، اس نے غلط لکھا ہے، یہ صحیح ہے ہی نہیں. اس نے دوسری بات لکھ دی، یہ نہیں، اس طرح اس طرح اس طرح. پھر وہ درویش کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ اس نے دوسری بات، اچھا فلاں وائز کے پاس جاؤ. تو وہ اس وائز کے پاس گئے. اس نے کہا یہ دونوں تو جاہل، میرے کورے جاہل ہیں، ان کو تو آتا ہی نہیں. اس نے تیسری بات لکھ دی.
اس طرح 4-5 واعظوں کے پاس جا کر اس نے مسئلہ بیان کیا، واپس آیا تو اس کے بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، صحیح سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو عاجز انسان ہوں، ایک اللہ والے وہاں بستے ہیں، وہاں جاؤ۔ تو یہ وہاں چلا گیا، اس درویش نے آرام سے اس کی بات سنی، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے بتایا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی، اس درویش نے کہا کہ وہ فلاں جو درویش ہے اس سے بھی بھلے آپ چونکہ ان کی طرف سے ان سے بھی دعا کروا لینا۔ تو یہ گئے اس پہلے والے درویش کے پاس، اس نے بھی دعا کی، اس نے کہا حضرت مجھے میرے تو مسئلے میں بڑی آسانی ہو گئی، مجھے تو ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، دعا دی۔ تو دوستو، یہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بات بڑی آسان ہے، اور تو ہم اس دعا کے دروازے کو تھام لیں، دعائیں حاصل کریں، اور دعائیں اس خدمت سے بھی حاصل، ہر کے خدمت کرد و مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہی عزت حاصل کرتا ہے۔ اور پھر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس آیت کو یاد رکھیے گا اور میں بھی یاد رکھوں گا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے، اور آگ کیا ہوتی ہے اس پر آپ بھی غور کیجئے گا۔ اور پھر آخر میں ذکر کی بات عرض کی جائے گی، اور اس سے پہلے نوجوانوں سے گفتگو۔ میرے نوجوان دوستو، آپ سے ہمیں بڑی توقعات ہیں، اور آپ بڑے باحوصلہ باہمت ہیں، اور آپ کو علم سے محبت کرنی ہوگی، علم کو حاصل کرنا ہوگا، جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صغر سنی میں اپنی ماں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہاں تو چپے چپے پر ادارے کھلے ہوئے ہیں، آپ کو دور کا سفر بھی اختیار کر نہیں پڑتا، تو حضرت غوث اعظم کی اس پیروی میں آپ بھی علم کی حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو علم حاصل ہے اور جس کو علم حاصل نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح علم کسی متعین شے کا نام نہیں ہے کہ میں کہوں بھائی یہ جو کتاب ہے نا یہ علم ہے۔ علم ایک روشنی ہے۔ اب روشنی یہ سورج کی بکھری ہوئی ہے، کیا آپ کسی ایک چیز کو اس روشنی کا محور قرار دیں گے کہ بھائی وہ شمال میں روشنی ہے، جنوب میں؟ روشنی تو روشنی ہے، وہ چاروں دانگ عالم میں پھیلی ہوئی۔ علم بھی علم ہے۔ تو جتنا بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس علم کو حاصل کریں، اور یہاں جو ہم مل کر مراقبہ کرتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہم نے سیکھی اور سنی، کیا وہ ہمارے دل میں انہوں نے گھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک میرا ذکر اور میری یاد کرتے ہیں وہ مجھے پیارے ہیں، میں ان کو یاد فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیانت داری کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر ہم مراقبے میں دراصل جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر بھی آئی ہے، وہ کوالٹی ہم نے حاصل کی ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو نوجوانوں، آپ علم حاصل کریں، آگے بڑھیں، اور بے خوف ہو کر آگے بڑھیں۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو گھبرانا کس چیز سے ہے؟ جہاں بھی جائیں، جس جگہ بھی جائیں، ہم جہاں جاتے تھے جاتا تھا اللہ کا نام بھی، وہ آپ کے دل میں ہوگا، اور ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کی قسمت میں ہوگا اس کو انشاءاللہ اس اللہ کے نام کی برکت اس کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہم یہ گفتگو اور کلام پر زیادہ انحصار ہو گیا ہے۔ صحبت ہوتی یہ ہے کہ وہ ایک تأثر ہوتا ہے جو ہم قبول کرتے ہیں۔ جیسے یہ اوپر یہ شینڈلیئر روشن ہے، نہ صرف روشنی دے رہا ہے، وہ بول کچھ بھی نہیں رہا ہے، بول رہا ہے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور ہم خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہاں اونچائی ہے یا نیچائی ہے، یہ یہاں درست ہے پاؤں رکھنا، یہاں درست نہیں ہے۔ تو صحبت بھی ایسی ہوتی ہے، وہ ایک روشنی ہوتی ہے۔ یہ کلام کرنا یہ ایک بڑا تھکا دینے والا کام ہے، ہم کرتے ہیں، مجھے افسوس بھی ہے، لیکن یہ کہیں عادت ہو گئی ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ صحبت سے ملتی ہے، وہ صحبت اس کو ملے گی جس کے اندر جگہ ہوگی، فیض صحبت کا اس کو ملے گا جس کے اندر جگہ ہوگی، جو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے کہ میں پیر ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں، میں تو وہ بھی جانتا ہوں، تو وہ دائیں بائیں دیکھتا رہے گا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ایسے، کبھی موبائل فون کو، وہ جیسا آیا ویسا ہی گیا۔ تو اس لیے ادب اس لیے ہی کہتے ہیں
کیونکہ ہے اس طریقت کی بنیاد اسی چیز پر. تو اس لیے علماء علم کو حاصل کریں نوجوان, اور آپ ماں باپ کو عرض کی جا رہی ہے اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں. آج ہم ہاتھ اوپر کرتے ہیں سب کے, گھروں کے ماحول کو ہم بہتر بنائیں گے باہمی عزت اور اعتماد کے ساتھ. تو نوجوانوں سے گزارش ہے, آپ سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ علم کی جستجو میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آگے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہ جستجو یہ آپ کو بہت آگے تک لے جائے گی. اسی طرح نوجوان بیٹیاں اور اسی طرح ہمارے نوجوان بچے, آپ بہت آگے جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ اپنا نام روشن کریں گے. اور ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ وہ ابھی جو تلاوت کی گئی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اب کثرت کیا ہوتی ہے؟ اب آپ تو ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں, گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں, 12 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے. تو ان 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. یعنی کہ اگر 12 گھنٹے سے ہم چند منٹ زیادہ اللہ کی یاد میں بسر کریں تو پھر کثرت ہو جائے گی. یعنی یاد اللہ کی ہمیں آتی رہے آتی رہے آتی رہے, اللہ 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 دل میں یاد رہے. اگر 12 گھنٹے سے 1 منٹ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کیا تو وہ کثرت نہیں ہوئی ذکر کی, کیونکہ 24 گھنٹے میں زیادہ وقت آپ کا اللہ کی یاد میں بسر ہو. تو اب ذکر کل بھی ایسی چیز ہے, اگر دل کا ناطہ جڑ جائے نا تو پھر یہ خود بخود دل یاد الہی میں لگا رہتا ہے, اللہ اللہ اللہ. تو کثرت سے ذکر کریں. یہاں دل ہے, اس دل میں توجہ رکھیں, کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو, توجہ رہے کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے, اس میں زبان کا عمل اور دخل نہیں ہے. آپ توجہ رکھیں دل کی طرف اور ذکر کی مشق شروع کر دیں. خواتین بھی سن رہی ہیں اور مرد بھی سن رہے ہیں. یہ ذکر کی مشق شروع کریں. جب بھی یاد آئے تو بس اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف. اللہ 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 اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جاگتے تو ذکر فرماتا ہوں, لیکن جب مجھے نیند آتی ہے پھر بھی میرا ذکر جاری رہتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. تو اب ایسا ذکر کریں, آپ سو جائیں گے آپ کو نیند آ جائے گی, آنکھ کھلے گی توجہ دل کی طرف گیا تو دل بتائے گی کہ آپ کا ذکر جاری ہے, اللہ اللہ اللہ. اس لیے کہا گیا ہے کہ ذکر والے کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ سو جاتا ہے دل تو نہیں سوتا نا, دل جاری رہتا ہے. تو دل کے جاری ہونے میں ذکر بھی جاری رہتا ہے, اللہ 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 اللہ. اور پھر یہ خوبصورت محفل جس میں آپ اور ہم سب مل کر بیٹھے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میرے لیے آپس میں مل کے بیٹھتے ہو تو مجھے اتنا یہ عمل پیارا لگتا ہے کہ میں فرشتوں کو, عرش کے فرشتوں کو بولتا ہوں کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس. اب کہاں عرش جس کی طرف ہم سب دیکھتے ہیں, اور وہ مالک مہربان فرشتے جو عرش پر موجود ہیں, جاؤ نیچے اور ڈھونڈو ان لوگوں کو جہاں محفل ملے, ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں, تب تک بیٹھے رہتے ہیں تب تک جب تک وہ اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہونے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی, یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, حلموا الی حاجتکم, آ جاؤ اپنی مقصد کی طرف, آ جاؤ آ جاؤ. تو اتنے چاروں دانگ عالم سے فرشتے, دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب, اتنے فرشتے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں, اور سب ان ذکر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا شان ہے آپ کا, کیا عزت ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو عزت دیں نا. کیوں ہم سمجھیں کہ بھائی میں تو ابھی چودھری نہیں بنا, میں تو ویسے ہی ہوں, ہم بالکل ماٹھے ہو جائیں. پھر میں بڑا گھر بناؤں گا تو پھر میں چودھری بن جاؤں گا, پھر میں وڈیرا بن جاؤں گا. نہیں, اللہ تو پہلے ہی آپ کو عزت دے چکا ہے. تو وہ عزت آپ کی جو ہے وہ آپ کے پیروی میں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور حضور کے احکام کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو
یہ ذکر دائماً جاری رکھیں اور اس کی مشق کریں اور خوب مشق کریں اور آپس میں مل بیٹھ کے حلقہ ذکر میں بیٹھیں اور تصور شیخ کرتے ہوئے دل میں ذکر کریں اللہ 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 اللہ. کل ہی دوست بتا رہے تھے کہ ان کی ہمشیرہ کو تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو جو ہے یہ شاید وفات پا چکی ہیں. شاید انہوں نے واضح کہہ دیا. وہ کہتا ہے مجھے ذکر یاد آ گیا. وہ نوجوان یہاں موجود ہوں گے, نام کیا تھا, انصر صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذکر یاد آ گیا تو میں نے اپنی بہن کے قریب بیٹھ کر ذکر کرنا شروع کیا اللہ اللہ. وہ اعلان کر چکے ہیں یہ وفات پا چکی ہے اور میں ذکر کر رہا ہوں اللہ اللہ, کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے میری بہن کے جو ہونٹ تھے وہ ہلنے لگے, وہ بھی کرنے لگی اللہ اللہ اللہ. تو میں حیران ہو کر بھاگا ڈاکٹروں کے پاس, کہا کہ یہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں. تو ڈاکٹروں نے کہا یہ کیسے ہوا, جو تم نے اس وقت کیا ہے اس کو جاری رکھو, اس کو جاری رکھو. تو یہ اللہ کی ذکر کی برکتیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو. پھر جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے احوال لیتا, میرے بندوں کو آپ نے کیسا پایا. تو ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کو تو سب پتہ ہے, لیکن اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے وہ فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے. وہ کیسے تھے شمال سے آنے والے, وہ کیسے تھے جنوب سے آنے والے, کیسے تھے مشرق, وہ یا الہ العالمین وہ ایسے تھے, ان کا یہ انداز تھا, ان کی یہ دعا تھی, ان کی یہ شکل تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے, یہ بات سن کر خوش ہوتی ہے. پھر وہ بڑے عنایت سے پوچھتی ہے کہ اچھا وہ چاہتے کیا تھے. ان کی کوئی چاہت تو ہوگی نا, ہم سب چاہتے لے کر آئے ہیں, بے شک دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی چاہتیں ہماری ہوتی ہیں. ویسے حقیقت میں ایک بات عرض کروں, ایک درویش کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کہ یا حضرت دعا کرو کہ خدا ایسا کر دے. یہ تھوڑا گہرائی سے سوچیے گا, مجھے معاف بھی کیجیے گا. تو درویش نے اس کو کہا کہ خدا ایسا کر دے, کیا خدا تیرے حکم کا تابع دار ہے کہ فرمائش کر رہے ہو خدا کو؟ وہ اپنی مالک خود مختار ہے, مرضی کا مالک ہے, جو چاہے وہ کرے. تو تم کون ہوتے ہو اس کو حکم دینے والے؟ ہم تو فرمائش ہی سناتے ہیں, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ وہ کر دے. یہ درویش کی ایک بات ہے, اس پر آپ غور کیجئے گا. تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ تمہارا نوکر ہے خدا جو تم فرمائش کر رہے ہو. تو وہ لیکن اس کے پیار کا اظہار اس حدیث میں دیکھیں. وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں یا رب العالمین ہم نے ان کو دیکھا. تو کیا چاہ رہے تھے؟ اب دیکھیں آ گئی نا ہماری چاہت کی بات. وہ چاہت تو دل میں چھپی ہوئی تھی. وہ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین تیری رضا چاہ رہے تھے. اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں, اور کیا چاہیے بھائی. اس جنت کنوں جہنم چنگا جتے تو مکھڑا دکھلاویں. اور وہ جو چاہتے تھے وہ میں نے ان کے لیے لازم کر دیا. وہ جنت چاہتے تھے تو جنت لازم کر دی, جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تو جہنم ان پر حرام کر دیا. تو بھائی اتنی بڑی بشارتیں فرشتوں کی طرف سن کر فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں رکوع میں سجود میں, اور وہ تو کبھی کھانا کھا رہے تھے, کبھی وہ باہر جا رہے تھے, کبھی آ رہے تھے. لیکن سبحان اللہ کیا انسان کی عزت اور شان ہے. دیکھو کتنی عزتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. تو اس عزت ہم اپنے آپ کو عزت دیں تو اوروں کو بھی عزت دیں گے. تو ہم کوشش کریں اور مراقبہ کریں روزانہ ختم شریف پڑھ کر. آپ سب کو پتہ ہے ورنہ دوست آپ کو بتائیں گے, وہ ختم شریف پڑھ کر وہ دعا مانگے اور پھر آنکھیں بند کر کے 2 منٹ کے لیے ہی صحیح, کھڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, ساری چیزیں بھول جائیں, توجہ دل میں, اور سانس آئے تو بھی اللہ, سانس جائے بھی تو بھی اللہ. بڑی بڑی سانسیں لیں, وہ بڑا سانس اندر آئے اللہ, بڑا سانس باہر جائے اللہ. ہوش در دم ہمارے 7 شرائط ہیں نقشبندی سلسلے کے حضرت غجدوانی کے. اس میں ایک ہے ہوش در دم, یعنی ایک ایک سانس میں آپ باہوش ہو, یہ نہ ہو غفلت ہو, نہیں ہوش میں ہو. اللہ اللہ, وہ گفتگو میں بھی اللہ اللہ, کام میں بھی اللہ اللہ. اور نماز ہم پنجگانہ ادا کریں, جن پر جو رمضان کے مہینے میں ہم سب روزے رکھیں, سوا ان لوگوں کے جن کو عذر ہے, ان کے لیے شریعت میں گنجائش ہے. اور زکوٰۃ جن ہم میں سے جن پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں, جن پر ہم میں سے حج فرض ہے وہ حج ادا کریں, اور انشاءاللہ رابطے میں رہیں. اور نوجوانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قائم رکھے. اور یہ بڑی یونیک اور بڑی منفرد اور بہترین محفل آپ نے منعقد کی ہے. یہ
آپ کے حسن انتخاب کا یہ ثبوت ہے اور خوبصورتی کی بہترین مثال. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو بھلائیاں عطا کرے, آپ کی جو بھی نیک تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے, آسانیاں عطا کرے, ترقیاں عطا کرے, رزق روزی میں کشادگی عطا کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی آپ تھوڑا مختصراً بتا دیں. Inshallah, Sayyid Sham Sahib will explain, briefly summarize Huzur's words.